بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك رواہ البخاری۔ وعن ثوبان مولى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیک بکثرة السجود فإنك لن تسجد للہ سجدة الا رفعك اللہ بها درجة وحط عنك بها خطیئة رواہ مسلم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے دو حدیث پڑھی گئی۔ ایک حدیث میں یعنی پہلی حدیث میں جنت اور جہنم یعنی دوزخ کا تذکرہ ہے، اور جنت یا جہنم کیا چیز ہے یہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی جنت اور جہنم انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جنت اور جہنم یہ دونوں چیزیں برحق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ جنت اور جہنم دونوں اس وقت بھی موجود ہیں، اور یہ دونوں چیزیں باقی رہیں گی، فنا نہیں ہوں گی۔ یہ اور بات ہے کہ جنت کی جزا اور جہنم کی سزا اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ جوتے کا تسمہ اس فیتہ کو کہتے ہیں جس سے جوتے کو باندھا جاتا ہے۔ گویا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جنت یا جہنم یا دوزخ انسانوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں انسان کے بہت ہی قریب ہیں اور اس کی دسترس میں ہیں، یعنی انسان کے اپنے بس میں ہے۔ وہ چاہے تو اپنی جنت کو بنا لے، سنوار لے، بہتر کر لے، اور چاہے وہ اپنی عاقبت خراب کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے۔ انسان نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی تابعداری کرے گا، اللہ اس کے رسول کے سلسلے میں اس کا ایمان اور عقیدہ ٹھوس ہوگا، صحیح ہوگا، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا، تو جنت میں اور اگر
غلط کام کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، بدی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ وہ جنت کا کمانا اور جہنم کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانا، یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے بس میں ہے، اس کے اپنی دسترس میں ہے۔ اور جنت اور جہنم میں اور انسان کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، یعنی انسان کی آنکھ بند ہو گئی، موت اس کے اوپر طاری ہو گئی تو پھر وہ سیدھے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یعنی موت کے اس پردے کے ہٹتے ہی انسان جنت میں یا دوزخ میں جانے کا مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ یہاں ایک اشکال پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک دوسرا عالم ہے جس کو عالم برزخ سے یاد کیا جاتا ہے، تو پھر انسان دنیا سے جاتے ہی جنت میں یا جہنم میں کیسے چلا جائے گا؟ اس سے قبل کسی درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عالم برزخ یہ عالم آخرت کا ایک حصہ ہے، ایک چیز۔ اور غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بھی ذکر کیا گیا تھا کہ وہ جب قبر پر جاتے تھے تو قبر کو دیکھ کر کے وہ زار و قطار روتے تھے۔ کسی صحابی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ تو بہت نیک ہیں، بہت مالدار ہیں، اللہ کے رسول کے معزز ساتھیوں میں سے ہیں، تو آپ قبر کو دیکھ کر کے کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قبر یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، جو اس مرحلے سے کو پار کر گیا بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو اس مرحلے میں پھنس گیا بعد کے مراحل اس کے لیے بہت مشکل ہوں۔ تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ عالم برزخ یہ عالم آخرت کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ مردے کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو منکر نکیر آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ 3 سوال ہوتا ہے: من ربک، ما دینک، ومن نبیک۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کیا ہے، یا اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو جس شخص نے تینوں سوال کا جواب دے دیا تو اس کے لیے اس کی قبر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے، اور جو اس کا جواب نہیں دے سکا اس کی قبر کو جہنم کا ایک ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ذریعے بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ قبر جنت کا یا جہنم کا ایک حصہ ہے۔ نیک آدمی کے لیے اس کی قبر کو جنت بنا دی جاتی ہے، یعنی جنت کی ہوائیں، اس کی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس میں عطا کرتا ہے۔ اور اگر آدمی نے صحیح جواب نہیں دیا، غلط کام کیا، یا دنیا کے اندر اس نے کفر کا ارتکاب کیا، نفاق کا ارتکاب کیا، گناہ کا کام کیا، تو ایسی صورت میں اسے جہنم کی سزا کہہ لیجئے قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے، گویا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ گویا اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو چونکہ اس کی جنت اور اس کی دوزخ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کے اپنے بس میں ہے، لہذا ابھی سے ہر آدمی کو اپنی جنت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے اور جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو عبد الرحمن
ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اے ثوبان، تم کثرت سے سجود کو لازم پکڑو، یعنی تم کثرت سے سجدہ کرو، اس لیے کہ تم جو بھی سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ہے جس میں کثرت سے سجدہ کرنے کی تلقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کی تھی، اور اس کا فائدہ بتایا گیا۔ سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سجدے سے تمہارا درجہ بلند ہوگا اور سجدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرے گا۔ گویا کہ گناہ کی معافی بھی ہوگی۔ گناہ اگر نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند کرے گا۔ لیکن اس حدیث میں کثرت سجود کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا پھٹافٹ سجدہ کرنا ہے، یا زیادہ مقدار میں سجدہ کرنا ہے، یا اسی طرح کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر کے لیے رخصت ہوتے ہیں تو ایک سجدہ کر کے اس کے بعد نکلتے ہیں۔ تو یہاں حدیث میں جو سجدوں کی کثرت کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا، یعنی کثرت سے نماز پڑھو۔ اب کثرت سے نماز کون سی پڑھی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے فرض نماز تو متعین ہے، 5 وقت کی نماز وہ فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر 5 وقت کی یہ نماز فرض ہے۔ شریعت نے اس کا وقت متعین کر دیا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک، اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک یہ نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ ان اوقات میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ نماز ادا ہوتی ہے، اور اگر ان اوقات میں نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی گئی، قصداً چھوڑ دی گئی، وقت رہتے ہوئے نہیں پڑھا گیا، یوں ہی وقت گزار دیا گیا، تو علماء کا کہنا ہے کہ بعد میں ایک کے بدلے میں کتنی بھی نماز پڑھی جائے وہ قضا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کوتاہی اور سستی کی بنا پر یا آدمی سو گیا یا کام میں مصروف ہو گیا، ذہن سے بات نکل گئی، تو جس وقت اسے اس کی چھوٹی ہوئی نماز یاد آ جائے اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ وہ قضا بھی ادا مانی جائے گی۔ تو فرض نماز کا اپنا ایک متعین ہے، اس میں اپنی نمازوں کو تو ادا کرنا۔ یہاں گویا کہ کثرت سے نفلی نماز پڑھنا مراد ہے، کثرت سے نفلی نماز مراد ہے۔ گویا فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی یہ گناہوں کے کفارے کا اور انسان کے درجات کے اور اس کے رتبے کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نوافل کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ اگر فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی ہے، کمی ہے، نقص ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کیا کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں۔ اگر نفلی نماز ہے تو ان نفلی نماز کے ذریعے اس کی فرض نماز کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی یہ چیز ظاہر ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جس قدر آدمی نفلی نمازوں کو پڑھے گا، اس کی نماز میں اور اس کے نامہ اعمال میں اسی قسم کی کیا ہے؟ بہتری آئے گی۔ ہمارے ہاں بڑی غفلت پائی جاتی ہے، نماز سے پہلے
یا فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو کیا ہے سنن مؤکدہ ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ ان سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ لاپرواہی دیکھنے میں آتی ہے، جبکہ یہ چیز بے انتہا غلط ہے۔ ان سنن رواتب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں پر کیا ہے مواظبت کی ہے، اسے کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ فجر کی جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے۔ اس لیے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص ان سنن مؤکدہ کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے اوقات میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی سنائی گئی تھی کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں پڑھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا چاہیے، اور اپنی دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی صحت و عافیت کے لیے، اپنے والدین کی صحت و عافیت کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے، نیز تمام مسلمانوں کی اصلاح حال کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، فرائض کی پابندی کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہ ہونے پائے، کیونکہ فرائض کو ترک کرنا یہ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ فرائض کو اگر آدمی لاپرواہی سے چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے ایسے غلط عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور کثرت سے نوافل پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کا جذبہ پیدا کر دے، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔